بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، یاد سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں۔ ناظرین، مجھے بچپن سے ہی سمندر سے بہت دلچسپی رہی ہے۔ سمندر ہی میں نے تیرنا سیکھا تھا۔ بہت چھوٹا تھا، اس دور میں نے سمندر میں ہی تیرنا سیکھا تھا اپنے دوست احباب کے ساتھ۔ میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ سمندر جاتا، کنارے جاتا تفریح کے لیے، جس طرح ماں باپ اپنے بچوں کو سمندر کے کنارے لے جاتے ہیں، بیچ پر پہنچ کر انجوائے کرتے ہیں، پھر گھر لوٹ جاتے ہیں۔ اس طرح ہمارا بھی ماحول رہا تھا۔ ہر ہفتے یا ہر کچھ عرصے بعد ہم سمندر جاتے، اور جب مجھے ذرا سا شعور آیا تو میں اکثر اور ہمیشہ سمندر جایا کرتا۔ اور مجھے فشنگ کا بھی بہت شوق ہے۔ یہ شوق اور سوئمنگ کا، یہ سب مجھے بچپن سے ہی اس کی عادتیں رہی ہیں، اور آج تک ماشاءاللہ یہ شوق جاتا نہیں ہے، کیونکہ جو باتیں بچہ بچپن میں سیکھ لیتا ہے وہ تا حیات اس کی زندگی میں موجود رہتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ کچھ چیزیں وہ بھول جاتا ہے، لیکن زیادہ تر چیزیں بچپن کی سیکھی ہوئی باتیں، عادتیں یا تربیت کا اثر اس کی عمر پر، تمام عمر پر رہتا ہے۔ عمر بھر اس تعلیم، اس تربیت، ان عادتوں کا اثر رہتا ہے۔ اس لیے بچوں کو اچھی تربیت دینی چاہیے۔ انہیں چاہے انجوائے ہو تو حلال انجوائے کروائیں، ان کو حلال حرام کی تمیز سکھائیں۔ بچوں کو جب سے اچھی عادتیں ڈال دی جائیں تو تا عمر ان کی عمر بھر اچھی عادتوں میں گزرتی ہے، ان کی عمر اچھی عادتوں میں گزرتی ہے۔ اس وجہ سے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا شخص ہو، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے، تاکہ وہ اچھے انسان بنے، نیک انسان بنے، سب کے لیے اچھا چاہتے ہوں، سب کے لیے اچھا سوچتے ہوں، ان کی عادتیں اچھی ہوں، بے شرمی، بے حیائی سے بچیں۔ آج کے ماحول میں ہر جگہ گانے بازوں کا ماحول ہے، ہر جگہ میوزک اور سانگز نظر آتے ہیں، وہی سننے میں ملتے ہیں۔ قرآن کا کوئی اثر نہیں ملتا۔ قرآن جو اہل ایمان مسلمانوں کی زندگی کا ایک بہت بڑا جزء ہے، زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اس کو انسان مسلمان وقت نہیں دیتا ہے، وہ نہیں پڑھتا ہے، وہ نہیں سیکھتا ہے، اپنے بچوں کو اس کی تربیت نہیں دیتا ہے، لیکن فالتو چیزیں، بکواس چیزوں میں اپنا وقت خراب کرتا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی وہی تعلیم و تربیت دیتا ہے۔ اس لیے بڑے ہو کر بچے بھی وہی کچھ کرتے ہیں جو ان کے بڑوں نے کیا تھا۔ تو اس وجہ سے جب بڑے ہی خراب ہوں تو بچے بھی خراب ہی نکلتے ہیں، اور لوگوں کی تکلیف کا باعث بنتے ہیں، بھلا لوگوں کو تکلیفیں دیتے ہیں، اور کسی نہ کسی کی بد دعا اور کسی کی ہاں لے کر جی کر پھر عذاب اور تکلیفوں میں رہ کر مرتے ہیں۔ بہرحال برے کام کا برا انجام ہوتا ہے، اور اگر کوئی انسان مسلمان ہو تو اس کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان تمام چیزوں سے دور رہنا چاہیے، اور قرآن اور ایسی چیزوں سے دل لگانا چاہیے جس میں انسان کی، مسلمان کی، اس کے نفس کی اچھائی ہے۔ وہ دنیا میں رہے گا تو اچھا رہے گا، زندگی میں اچھا رہ سکے گا۔ کوئی اسے دیکھے تو اچھا سمجھے، کوئی اسے دیکھے، محسوس کرے تو اس کو کچھ سیکھنے کا موقع ملے، دیکھنے والے کو دیکھ کر کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ زندگی ایسی ہونی چاہیے دوستو، یہ وقت ایسے ہی یوں خراب نہیں کرنا چاہیے، زندگی میں یا کچھ سیکھنا چاہیے یا سکھانا چاہیے، تو یہ کوئی کام کی بات ہے، ورنہ ایسے ہی وقت خراب ہو جاتا ہے۔ وقت کو بچانا چاہیے، اچھی اچھی چیزیں سیکھ کر دوسروں کو سکھانا چاہیے۔ پہلے انسان کی تربیت اچھی ہو، یہ اس کے ماں باپ کا ذمہ ہے، یہ اس کے ماں باپ کرتے ہیں۔ جب ایک بچے کو وہ اچھا بنا کر بڑا کرتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ اس کے اندر وہ ساری خوبیاں، اچھائیاں آ جاتی ہیں، لیکن ماحول کچھ اور ہے۔ جیسے ماں باپ ہوتے ہیں، یا جیسا ان کا ماحول ہوتا ہے، یا جیسے ان کے دوست ہوتے ہیں، بچے بھی ویسے ہی نکل جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ماں باپ کے ذمہ جاتا ہے، اس کا گناہ، ان بچوں کا گناہ، ان کی بری تربیت، ان کا برا ماحول، یہ سب ماں باپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ بہرحال یہی گناہ گار ہوتے ہیں، اصل گناہ گار یہ بڑے لوگ ہی ہوتے ہیں جو بچوں کا ماحول خراب کر دیتے ہیں۔ تو ان کو ڈرنا چاہیے،
اس بات سے ڈرنا چاہیے، اگر وہ مسلمان ہے تو اللہ سے ڈریں، آخرت سے ڈریں، اپنی خبر سے ڈریں۔ اگر غیر مسلم ہے تو وہ جس مذہب کو مانتے ہوں وہ اپنے اپنے مذہب پر چلتے ہوں گے، لیکن کوئی مذہب بے شرمی نہیں سکھاتا ہے، کوئی مذہب یہ نہیں کہتا ہے کہ تم بے شرم ہو جاؤ اور بے حیائی کو دنیا میں عام کرو، یہ کسی مذہب کی تعلیم نہیں ہے۔ اور آوارگی کرنا، آوارہ گردی کرنا، اپنے وقت کو ضائع کرنا، یہ کوئی اچھی تعلیم اور تربیت کا نتیجہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن حلال، اسلام نے اس مسلمان کو حلال انجوائے کی اجازت دی ہے، وہ اپنے طور پر جائز لطف اندوز ہو سکتا ہے، جائز لطف اندوزی سے مزہ لے سکتا ہے، بالکل اس کو جینے کا حق ہے، وہ بھی ایک انسان ہے۔ تو جو بھی جائز چیزیں ہیں، حلال چیزیں ہیں، سمندر ہے یا کچھ اور بھی باتیں ہیں، وہ جا سکتا ہے، بالکل اللہ نے اس کے لیے جائز رکھا ہے۔ اور ایک مسلمان اگر باشرم ہو، اخلاق والا ہو اور اچھے ماحول میں رہنا چاہتا ہے تو ویسا انسان ضرور کچھ نہ کچھ اچھی جگہ دیکھ کر بیٹھتا ہے یا پہنچتا ہے یا جاتا ہے یا کچھ کرتا ہے، لیکن وہاں پر بھی آج کے دور میں کوئی جگہ الا ماشاء اللہ ایسی محفوظ رہی ہے جہاں پر شاید ہی انسان محفوظ رہ سکے بے حیائی سے اور یہ کیا کہتے ہیں گانے باجوں سے۔ بہت ہی گندا اور غلیظ ماحول بن چکا ہے، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، کتنے مذہب میوزک کو پسند کرتے ہیں، میوزک کو عبادت سمجھتے ہیں، تو کیسا مذہب ہے وہ انہی کو سوچنا چاہیے۔ بہرحال تو یہ چیزوں سے حتی الامکان پرہیز کرنے کے باوجود بھی وہاں کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے، لوگ ویسے اس طرح کے وہاں بھی گھس آتے ہیں اور اس طرح کے لوگ وہاں سے بھی گزرنے لگتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس میں ایسے لوگوں کا یا ہمارا کیا قصور ہوتا ہے؟ ہم تو حلال کے طور پر ہم بہت اچھا احتیاط سے کہیں جا کر بیٹھتے ہیں یا کہیں سفر کرتے ہیں، حلال طریقے سے، اللہ کی کائنات ہے، کہیں بھی انسان جا سکتا ہے، تو اس لحاظ سے۔ لیکن وہاں پر اگر کچھ ایسی بات ہوتی ہے تو ہم تو محفوظ رہتے ہیں، ہماری عورتیں برقعے میں رہتی ہیں، الحمدللہ ہم اپنے طور پر اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اب وہ کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے تو اس کا وہ